پریس بریفنگ کا مقصد بیسیکلی قومی سلامتی اور پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور آپریشن رد الفساد کے تحت حالیہ کچھ اقدامات جو اس سال کے شروع سے اب تک ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے. اور اس کا ان تمام چیزوں کا جو حوالہ ہے وہ جو ریسنٹلی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس 2 روز پہلے ہوئی ہے اس میں جو بات چیت ہوئی اور اس کے جو دوران جو بریفنگز دی گئیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا ہے. اور اس بریفنگ کے اینڈ میں اٹس اے شارٹ بریف, آئی تھنک 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. آئی ووڈ انوائٹ کویشچنس اینڈ یو کین آسک اینی کویشچنس بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ریسنٹ حالات اور سب کچھ چل رہا ہے, آپ کے بہت سی کوئریز ہیں جو مجھے گاہے بگاہے ملتی رہتی ہیں. سو آئی ول ٹرائی اینڈ آنسر all those queries and all those questions that you have today. جیسے میں نے کہا کہ 2 روز پہلے آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی. اس میں تمام کور کمانڈرز, پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاکستان آرمی کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. کانفرنس کے شرکاء کو پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اور خطے کے حالات کے تناظر میں جو سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں ان کے حوالے سے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس بریفنگز دی گئیں, اور اس حوالے سے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی جو وضع کی گئی ہے اس سے بھی آگاہ کیا گیا. پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی مستحکم اور انٹیکٹ ہے, اور الحمدللہ ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں. مسلح افواج اور متعلقہ ادارے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. اسی فارمیشن کمانڈرز بریفنگ میں آپریشن رد الفساد کے تحت جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی تفصیلاً آگاہ کیا گیا. پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی اضلاع میں دہشت گردوں نے امن عامہ کو خراب کرنے کی بے انتہا کوشش کی, لیکن ہمارے بہادر آفیسرز اور جوانوں نے ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا. اس سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران 128 دہشت گردوں کو ہلاک اور 270 کو گرفتار کیا گیا, اور ان آپریشنز کے دوران 97 آفیسرز اور جوانوں نے شہادت نوش کی. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. دہشت گردی کے خلاف ہماری قومی جنگ انشاءاللہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. اسی دوران عالمی امن کے قیام کی خاطر اقوام متحدہ کے تحت امن مشن کانگو میں تعینات پاکستان آرمی کے 6 آفیسرز اور جوانوں نے 29 مارچ کو فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا. اب تک پاکستان فوج کے 168 افسران اور جوان مختلف UN مشنز پر انٹرنیشنل پیس ایفرٹس کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. ان قربانیوں کا اعتراف اقوام متحدہ میں اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا. آرمی چیف نے چیلنجنگ سیکیورٹی انوائرمنٹ کے باوجود یوم پاکستان پریڈ, OIC کی 48ویں کونسل آف فارن منسٹرز اور پاکستان آسٹریلیا کرکٹ سیریز کو سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں اس کا انعقاد کرانے کے اوپر متعلقہ اداروں کو خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف نے فارمیشنز کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آفیسرز اور جوان بدلتے ہوئے سیکیورٹی میٹرکس کی مناسبت سے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو ایمرجنگ چیلنجز سے ہم آہنگ رکھیں. فارمیشن کمانڈرز نے ملک کی سلامتی کے حوالے سے لیے گئے اقدامات اور بالخصوص انٹرنل سیکیورٹی کی مد میں پاکستان آرمی کی آئین کی بالادستی اور رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنے پر
مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اسے درست سمت میں بہترین قدم قرار دیا۔ سب نے اتفاق کیا کہ ڈیموکریسی، اداروں کی مضبوطی، قانون کی بالادستی اور سب اداروں کا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہی بہترین ملکی مفاد کی ضمانت ہے۔ عوام کی حمایت مسلح افواج کی طاقت کا منبع ہے۔ اس کے بغیر قومی سلامتی کا تصور بے معنی ہے۔ اس لیے کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کا باعث بنے، وسیع تر قومی مفاد کے منافی ہے۔ تعمیری تنقید مناسب ہے، لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف ریٹائرڈ سینئر ملٹری آفیسرز کے فیک آڈیو میسیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں عوام اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پھیلایا جائے۔ یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ کام انشاءاللہ ہم اب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں۔ نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور انشاءاللہ نہ آگے کامیاب ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں، کیونکہ قانون پر عمل درآمد ہی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے اداروں کو اور ملک کو مضبوط بنائیں، تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ My briefing ends here. Now I'll take questions, and as I said that any question is welcome. ممتاز بھٹی صاحب، Mike. ممتاز بھٹی دن ٹی وی سے میں یہ سوال تھا آپ سے کہ عمران خان نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر اب مسلسل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر عسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا۔ تو عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے۔ عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کے اینڈ سے اس کی حقیقت بیان نہیں کی گئی؟ دیکھیے، میں اس کو تھوڑا وضاحت سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے، جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور DGI بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا، بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل، اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے۔ سو وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا، اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں،
میرا نہیں خیال. دوسری بات, اس انپٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے, بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں, ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے, اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے میٹنگ, مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی انپٹ اب بھی دے دیں گے, کیونکہ جب وہ انپٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی بات ہے. آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف کلیئر. نوید اکبر صاحب. سر نوید اکبر آج ٹیلی ویژن سے. سر ایک بات بڑی چلی عمران خان صاحب کی طرف سے, اور بار بار کہا گیا کہ کوئی مطالبات رکھے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. آیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مطالبہ رکھے تھے, اور اگر کوئی رکھے تھے تو وہ کیا مطالبات تھے؟ کہ اگر عمران خان کے سامنے کوئی مطالبہ رکھے حکومت کے حوالے سے اور دوسرے کہ جو بھی پولیٹیکل صورتحال تھی اس حوالے سے. سر مطالبات یہ آپشن کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اچھا 3 آپشن. جی سر. دیکھیے وہ آپشنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس, وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از, دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں, اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. یہ تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ دس از ایکسیپٹیبل, یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے, ان کے سامنے یہ گزارش رکھی, اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے, وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ, اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. بشارت عباسی صاحب. بشارت فاضل عباسی ڈیلی خبریں. جی جناب گزشتہ دن جنرل صاحب عمران خان نے جو پشاور میں جلسے میں خطاب کیا, اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نیوکلیئر ایسڈ ہیں وہ چوروں کے ہاتھ میں دے دیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو اس طرح کا پبلک گیدرنگ میں اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا, اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے میں اس مت میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت از کنسرنڈ, یہ نیوکلیئر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا, جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت, دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے جہاں پہ آج ہم ہیں. سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے, اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم, ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل جو ایویلویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے. سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو, اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے. اٹ از ناٹ گڈ. سلمان علی اوان. سلمان فرام پبلک نیوز. میرا سوال موجودہ سینیریو کے حوالے سے ہی ہے جو شروع ہوا تھا نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے.
تو نیوٹرل یا نیوٹرلٹی کے اوپر بہت زیادہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس. اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا. میں نے بھی آئی تھنک 1-2 مرتبہ پہلے بھی اس بارے میں بات کی. چیف آف آرمی اسٹاف نے جب لاسٹ اپیئرنس دی تھی, اپیئر ہوئے تھے ان فرنٹ آف پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی, اس میں بھی انہوں نے تمام جو ادھر ہمارے محترم سیاسی قائدین تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں. میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا, چیف نے یہ کہا کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. آئی ہیو نیور ریکویسٹڈ کہ میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں, تو مجھ سے کیوں بار بار آپ ملنے آتے ہیں. سو ادھر کلیئر کر دیا. اس سے پہلے جو گلگت بلتستان کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی, جب گلگت بلتستان کے پروویژنل پروونشل اسٹیٹس کی بات ہو رہی تھی, اس میں تمام محترم سیاسی قائدین وہاں پہ موجود تھے. ادھر بھی یہ بات ہوئی. ادھر کسی نے یہ کہا تھا کہ جی آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, تو چیف نے کہا تھا کہ جی ہم سیاست سے اب بالکل دور ہیں, آپ صرف ہمیں اس میں مزید مت گھسیٹیں. سو یہ نیوٹرل یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے. اور اب ہم نے اس کو واضح طور پہ آپ دیکھ لیجئے, آپ پچھلے 2 سالوں کے دیکھ, کوئی ضمنی انتخاب جس میں کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ جی فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی, بلدیاتی انتخابات کسی نے کوئی الزام لگایا ہو کہ فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی, کسی قسم کا ہم نے اس کے اندر جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے کہ کالز آتی ہیں تو فون آتے ہیں, آج کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی مداخلت کی ہے تو سامنے لے آئیں. دس از آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے, اور یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ, یہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا. سو کسی ایک کے فائدے میں یا نقصان میں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا. دس از the constitutional role of the armed forces, and that is what we are trying to fulfill, and we need your support for that. چودھری سجاد. I am چودھری سجاد فرام PNN TV. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کا روس کا دورہ کوئی اعتماد میں لیا گیا تھا؟ اس میں کیا جی اعتماد میں لیا گیا تھا؟ جی بالکل. سابقہ جب وزیر اعظم گئے تھے روس, اس سے پہلے انسٹیٹیوشنل ان پٹ مانگی گئی تھی اور فوج بالکل آن بورڈ تھی. ہمارا انسٹیٹیوشنل ان پٹ یہی تھی کہ جانا چاہیے. اس وقت کسی کے وائلڈسٹ ڈریمز میں یہ نہیں تھا کہ جس دن وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے وہ اس دن جنگ کا آغاز کر دیں گے, جو کہ ظاہری طور پہ بہت امبیرسنگ تھا. لیکن فوج ہر طرح سے آن بورڈ تھی وزیر اعظم صاحب کے اس دورے پہ, اپنی ان پٹ یہی دی تھی پازیٹیولی. جاوید شہزاد صاحب. جناب صاحب جاوید شہزاد ہوں, اوصاف نیوز اسلام آباد سے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے, ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے, یا ملٹری لیڈرشپ بھی اس حوالے سے بورڈ تھی کہ نہیں؟ اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 9 اپریل کی رات جب یہ سارا پرائم منسٹر جا رہے تھے تو آرمی چیف کی یا کسی کور کمانڈر کی ان پی ایم ہاؤس میں ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی. مختلف خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں, اصل صورتحال کیا ہے وہ ذرا رہنمائی کر. دیکھیے میں آپ کا دوسرے کویشچن کا پہلے جواب دے دوں, یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری BBC نے اس کے اوپر شائع کی. آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ.
یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں. اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے, کوئی کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ. کوئی وہاں پہ نہیں گیا. میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ اس جو کچھ یہ سیاسی پروسیس چلا ہے, جو بھی, اس کہ کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ, جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے, اور دیٹ از اٹ. اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی, کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. سو لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ. یہ ریومر یہ بالکل جھوٹ ہے, اور انفارچونیٹلی یہ اس بی بی سی اسٹوری کے اندر جو بنایا گیا, جو میں نے آلریڈی اس کے اوپر آن ریکارڈ میں نے ایک پریس ریلیز دیا تھا. آپ نے بات کی فوجی اڈوں کی. دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا, اور یہی سوچ تھی. آئی ہوپ اٹ آنسرز یور کوسچن. جی احمد منصور. احمد منصور بول نیوز سے. جنرل صاحب, جو یہ سارا سینیریو بنا, جب بھی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کوئی حکمران جاتا ہے, چاہے وہ اپنی اکثریت کھو چکا ہو, لیکن وہ بیانیہ ایسا ضرور بناتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کچھ بھی ہے. تو ایک چیزیں یہ بھی آئیں سوشل میڈیا پہ بھی, اور اس طرح حکمران جو سیٹ اپ ہے اس طرف سے بھی اس وقت کا, کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی چیف خاص طور پہ یا ان کے کوئی نمائندے, ان کی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ان کی لیڈرشپ سے کوئی ملاقاتیں پاکستان میں ہوئی ہیں, یا لندن میں یا برسلز میں آرمی چیف کی خود یا ان کے کسی نمائندے کی. تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے اس میں کچھ کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میں نے بھی یہ باتیں سنی, سوشل میڈیا پہ کافی یہ بات چیت کی گئی. دیکھیے آج کل ایکسکیوز می, آئی تھنک انویسٹیگیٹو جرنلزم آج کل بہت آگے جا چکا ہے. آپ کو کسی کی ٹریول ہسٹری نکالنا یا کسی کی کال کا ریکارڈ لینا یا اس طرح کی چیزیں کوئی مشکل نہیں. اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایویڈنس ہے تو ضرور سامنے لے کے آئیں. There were no such contacts. This was not, I mean, جو کچھ لوگوں نے کہا کوئی شاید کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی چیز, for God's sake ایسا کچھ نہیں ہے. کسی نے, میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی. اچھا, let me put this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. تو پلیز اس چیز کے اندر ایسی, میں جیسے میں نے کہا یہ کردار کشی کے مترادف ہے, بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی چیز کے. So please don't do that. جاوید بلوچ صاحب. سر جاوید بلوچ, بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرے دو چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں. ایک تو ہمارے امریکی سفیر جو ہیں وہ ایک مراسلہ بھیجتے ہیں, ان کی ملاقات کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, اور وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ڈیکوڈ کیا گیا اور ایک سازش اور ایک لیٹر لہرایا جاتا ہے دنیا کے سامنے. ایک تو سر وہ ایس او پی مجھے ذرا بتا دیں کہ ایس او پی کیا ہوتے ہیں, کہ انٹرنل ایک انفارمیشن ہے, ایک ملاقات کی اسٹوری ہے, اس کے متعلق کیا لاز کیا کہتے ہیں, ایس او پی کیا ہے ہمارے. اور سر دوسرا جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے سر, اسپیشلی آرمی چیف کے خلاف, اسے سر کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور کیا جو ابھی آپ نے کام کیا ہوگا کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں سر؟ دیکھیے ایز فار ایز جو آپ نے وہ ایس او پی کی بات کی, ایسے مراسلے کی, یہ سائفرز بیسیکلی تو فارن آفس کی ڈومین میں ہوتے ہیں. ایمبیسڈرز مختلف ہمارے مختلف ایمبیسی سے بھیجتے ہیں. ان کے یہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اور ان کی کچھ سرکولیشن ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن کہ کس چیز کو کس فرد یا کس ادارے سے اس کا تعلق ہے. ان میں کچھ
TGs جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی ایمو ڈائریکٹریٹ میں بھی وصول ہوتی ہیں کچھ ایسے میں جن کا تعلق سمجھا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی یا ایسی کسی چیز سے. ISI کے پاس بھی اسی طرح وہ جاتی ہیں. جب ان اداروں کو وہ ایسا کوئی مراسلہ موصول ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ادارے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. ISI میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا جس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو تو انہوں نے اپنی تحقیقات اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا تھا اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے اپنی انپٹ جیسے میں نے کہا کہ جب 31 تاریخ کو ہوئی تو وہ انپٹ اس کی بنیاد پہ تھی جو بھی انپٹ وہاں پہ دی گئی. سو یہ ایک جنرل ایک ان کا پیٹرن ہوتا ہے کہ متعلقہ اداروں کو وہ بھیج دی جاتی ہے بٹ اسینشلی اس کا رسپانسبل اس کا سارا کچھ فارن آفس ہوتا ہے. پروپیگنڈا کی جو آپ نے بات کی پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کے اوپر متعلقہ ادارے ہیں حکومت کے جو کہ سائبر سیکیورٹی کی ڈومین میں اور ان چیزوں میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جن لوگوں نے یہ ٹرینڈ چلائے اور سارا کچھ اور جو محرکات ہیں اس کے پیچھے اس کو کافی حد تک پہنچ چکے. اس میں بیرونی لنکیجز بھی بہت سامنے آئے اس کے اوپر مزید تفتیش کی جا رہی ہے لیکن پروپیگنڈا پھیلتا کیسے ہے جب میرے اور آپ جیسے لوگ اس کو بغیر تصدیق کیے آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے تو دین میں کہا گیا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے ہوئے کوئی چیز آگے پہنچا دے. اس کے آگے میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف اسی پہ عمل کر لیں تو بہت پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا. Does that answer your question? خالد محمود صاحب ایکسپریس ٹی وی. جنرل صاحب خالد محمود ایکسپریس ٹی وی سے. جنرل صاحب ایک لینگویج کا پرابلم رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے. ماضی میں بھی آرمی چیف کو جلسوں کے دوران ہٹ کیا جاتا رہا اور اب بھی تقریباً وہی صورتحال ہے. ایک تو آپ اس پر کمنٹ کر دیں. دوسرا جو رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں اس بارے میں کویشچن کیا گیا اور خاص کر جو لوگوں کو نیوز فیڈ کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ شاید مارشاء اللہ کی کوئی تیاری کی جا رہی تھی. آپ اس بارے میں کوئی وضاحت کر دیں. دیکھیں جو آپ نے کہا کہ لینگویج اس کے اوپر میں آپ کی وساطت سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں تمام ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس لینگویج سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ کسی کے فائدے میں نہیں کسی کے فائدے میں نہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ دیٹ سچ لینگویج از یوزڈ اینڈ اسپیشلی ایک ایسے ادارے کے بارے میں اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں جو کہ ہمہ وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کام پہ لگے ہوئے. ہمارے سیکیورٹی چیلنجز بہت بڑے ہیں. آپ سب پاکستان کے محل وقوع سے واقف ہیں اور پاکستان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام چیزوں سے واقف ہیں. سو ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری مسلح افواج کو اگر صرف ان سیکیورٹی چیلنجز کو ہی ٹیکل کر لیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہو سکتے اور ہمیں کسی چیز کا بغیر کسی وجہ کے مورد الزام ٹھہرانا ہرگز جائز نہیں ہے اور اس چیز سے ہمیں باز رہنا چاہیے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ عدالتیں فوج کے انڈر ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ الحمدللہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایکشن تھا, ان کے اپنے مطابق تھا. There was no talk of martial law. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور یہ بات چیف آف آرمی اسٹاف خود کئی مرتبہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کہہ چکے ہیں اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنا سب کا فرض ہے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اور اس جمہوریت کے اندر اس کی اسٹرینتھ ادارے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ مسلح افواج ہے, وہ اس کی اسٹرینتھ ہے. سو یہ مل کے سم بنتا ہے. لیکن پاکستان میں فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ, اور پاکستان میں کبھی مارشل لا نہیں آئے گا. محمد عمران. محمد عمران دنیا ٹی وی سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے بھی سٹیج سے
फौज को खसूसी तौर पे चीफ को और उस वक्त के कोर कमांडर कोयटा, उस वक्त के DGISI बाकायदा नाम लेकर मलाइन किया जाता रहा, जो स्पीचेस बाहर से बैठ के की गई. नाउ दे आर मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट. और यही सूरत हाल अब एक जो है, इसी तरह की सूरत हाल अब दूसरी तरफ से भी सामने आ रही है. तो क्यों इस पूरे पीरियड के अंदर सर कोई ऐसे मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए गए कि इस किस्म की जो कंपेन्स इदारों के खिलाफ चलती हैं उनको रोका जा सकता? तो आज भी वही सूरत हाल है जो पहले PDM की जब APC हुई थी उस वक्त जिस किस्म की तकरीरें हुई थी, और उसके बाद जो कोयटा में, फिर उसके बाद लाहौर में जो स्पीचेस हुई थी, वही सूरत हाल सर एक दफा फिर है. तो इस पे जरा काइंडली कमेंट. मुझे ये बताइए, इसके ऊपर इक़दामात किसने लेने? फौज ने लेने? अगर फौज को, इदारे को या इस तरह से कहा जा रहा है तो इसके लॉज हैं, रूल्स हैं, वो कौन उसका जिम्मेदार है? हुकूमत वक्त. हुकूमत के अंदर ऐसे इदारे और सब कुछ मौजूद है जिन्होंने इस चीज़ का नोटिस लेना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है. सो उन्हें एक्शन में आना चाहिए. जब फौज किसी को कुछ कहती है या पकड़ती है या बात करती है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि जी आप अपनी हदूद से बाहर निकल के आपने कुछ किया है. सो एक तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए. जैसे मैंने पहले कहा, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. और इसके कोई जवाज़ नहीं है, कोई जवाज़ नहीं बनता. बिकॉज जो कुछ भी कहा जाता है उसके साथ जब किसी किस्म का एविडेंस नहीं होता, किसी किस्म का एविडेंस नहीं होता. जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आज भी जो कुछ है किसी के पास कोई एविडेंस है तो सामने ले आए कि किसी, अगर कोई कह रहा है कि इसमें किसी ने मुदाखलत की है, कुछ किया है. एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि हम इसको बार बार रीइटरेट कर रहे हैं इस चीज को कि फौज को सियासत से कोई लेना देना नहीं है. दैट इज वाई हम इस चीज को बार बार हर फोरम पे ये बात कर रहे हैं. और अब आई थिंक नाउ you would agree with me that our actions speak louder than words now, and they'll continue to do so inshallah. वसीम अब्बासी. जी, जैसा वसीम अब्बासी फ्रॉम उर्दू न्यूज़. जैसा जिस तरह कि आपने बताया कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसके एलामिये में अमरीकी साजिश का जिक्र नहीं है या धमकी का जिक्र नहीं है, तो कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई है कि दिमाश का जो अमरीकी सफ़ीर को यहाँ पे दिमाश का ऑर्डर किया गया और ये भी कहा गया कि मामले को उस मुल्क के दारुल हुकूमत यानी कि वाशिंगटन में भी उठाया जाएगा. तो फिर फौजी या अस्करी क़यादत ने इस पे क्यों एग्री किया कि डिमार्श जारी किया जाएगा? साजिश नहीं थी. देखिए, डिमार्श दिए जाते हैं. डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते. डिमार्श के कई रीजंस होते हैं. आप मुल्क की जिस तरह उस सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, वो सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है. सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है. दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर. और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमाश दिया गया. जनरल साहब, अभी आपने फरमाया कि 9 तारीख को ना आर्मी चीफ मिले ना DGISI मिले, अभी आपने फरमाया, लेकिन 8:55 पे पार्लियामेंट हाउस में एक प्रेसिडेंट का चैम्बर होता है, वहां पे 2 अफसर कौन मिले? I have no idea. ऐसी कोई चीज नहीं है. There is no truth in this thing. ठीक है. नसीम सिद्दीकी. नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ से. सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह एहतसाब का अमल चलता है कि लोगों के ऊपर अरबों के करप्शन के केसेस चलते रहते हैं और फिर NRO की बात आती है तो ये तासुर दिया जाता है कि शायद फौज की तरफ से NRO दिया जा रहा है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब जिस तरह ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली है, क्या ये कैफरे किरदार तक पहुंचेगी? क्योंकि जब तक सज़ा और जज़ा का अमल इस मुल्क में नहीं होगा तब तक चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी. और दूसरा छोटा सा सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जान को खतरा है, कोई लाइफ थ्रेट है. क्या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है? थैंक यू. एक तो ये जो आपने NRO की बात की, देखें फौज किसी पोजीशन में नहीं है किसी को NRO देने की. मैंने जैसे कहा, पाकिस्तान के इदारे फ़ाल हैं, अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान की पार्लियामेंट फ़ाल, जो कुछ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, इज इट नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? इज इट और इज इट नॉट? सो वो अपना काम कर रहे हैं. सो फौज इसमें कहाँ से आ गई? फौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली और कुछ तरह की? देयर इज नो सच थिंग. ठीक है. As far as ex-Prime Minister is concerned, उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल हाई लेवल
کی رکھی جاتی ہے, رکھی جانی چاہیے. اور وہ جہاں پہ جو جس نوعیت کی سیکورٹی کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے, یہ اس طرح کی تھریٹس وغیرہ جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری ہینڈل کرتی ہے, اور اگر ایسی کوئی تھریٹ ریسیو ہوئی ہے تو آئی ایم شیور دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ اینڈ دے آر سپوز ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. اور تیسرا سوال کیا تھا؟ جی, کیفر کردار تک. جی, میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کافی زیادہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس کافی ایویڈنس آ چکا ہے. میں نے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جیسے EU ڈس انفو لیب کا ایک سلسلہ چلا تھا, یہ پاکستان کے ساتھ 15 سال سے ہو رہا تھا. اب اس میں ایک ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹس کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اب اس میں ایک فلپ آیا ہے. اب یہ اس میں سرج آئی ہے, اور اس کے زد میں سب لوگ آ رہے ہیں, اس کی زد میں سب لوگ آ رہے ہیں, کوئی محفوظ نہیں ہے. سو اس کے لیے لاز ہونے چاہیے. کچھ لاز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اس سچویشن کو صحیح کرنے کے لیے, بیکاز اگر یہ اسی طرح رہا تو دین اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس سچویشن کو صحیح طریقے سے ایک باؤنڈس کے درمیان لانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کچھ لاز ڈیوائز کرنے پڑیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اور تبھی وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ سکیں گے. زاہد فاروق ملک. متین صاحب سے بھی. سر متین صاحب لیٹ آئے, so you have to wait please. سر دس از زاہد فاروق ملک, ایڈیٹر آف دا ڈیلی میٹرو واچ. آپ نے سر کہا کہ جی بی کے حوالے سے پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہوئی تھی اس میں کویشچن ہوا تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے, لیکن آرمی چیف نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہے, مینز کے پہلے ایسا ہوتا تھا. دوسری سر چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ آرمی چیف ابھی موجود ہیں, ان کا 14 دفعہ ایک تقریر میں, گجرانوالہ کی تقریر میں نام لے کے کہا گیا کہ باجوہ صاحب آپ نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا. آج سینیریو چینج ہے اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی, پوچھا نہیں گیا. کیا اگلی دفعہ 28 دفعہ کو نام لے گا, پھر اس کی باری آ جائے گی؟ دیکھیں, میں نے آپ سے جو بات کی کہ کس نے پوچھنا ہے, کس کا کام ہے یہ پوچھنا. آرمی چیف ایک ادارے کے سربراہ ہیں, وہ ادارہ حکومت وقت کے سبسیڈینٹ ہے, اس کے انڈر ہے. اگر ادارے کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور اگر اس ادارے کے سربراہ کے اوپر کچھ بات کی جا رہی ہے تو یہ صرف اس انڈیویجول کا یا اس ادارے کا ہی کام نہیں ہے, یہ اس حکومت وقت کا بھی کام ہے کہ جس کے نیچے وہ ادارہ فنکشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں. ہماری کوئی زبان ہے, یا میں روزانہ شاید شام کو جا کے آپ کے ہر کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ جاؤں کسی پروگرام پہ اور ترکی بہ ترکی جواب دینا شروع کر دوں کہ آپ نے یہ غلط کیا, یا میں آپ کے اوپر الزام لگانا شروع کر دوں. میں تو کسی کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا اس یونیفارم میں. ایسے میری مراد ہے میرا ادارہ جس کا میں اسپوکس پرسن ہوں. ہماری تو زبان نہیں ہے. میں تو اسی طرح کبھی کبھار آپ کے ساتھ یہ پریس بریفنگ کے اندر جو بات چیت کر سکتا ہوں وہی کر سکتا ہوں. دیر از نتھنگ بیونڈ دس دیٹ آئی کین ڈو. سو اگر ادارے کے اوپر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے تو ادارہ بھی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے, اور وہ حکومت وقت کے تھرو کی جاتی ہے. اور اس کے اوپر پچھلی حکومت نے جو اقدامات لیے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, اور جو ابھی کر رہے ہیں جو کرنٹ حکومت ہے وہ اقدامات کیا لے رہی ہے ان سے پوچھ لیجیے. ڈو یو اگری ود می؟ پہلا سوال, ہاں, لیٹ می سے کہ ہماری ایک ہسٹری ہے نا, ایک ہسٹری رہی ہے اس کی وجہ سے, لیکن اس میں یہ بات نہیں, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مداخلت ہے تو ایویڈنس بتا دیجیے کہاں پہ ہم مداخلت کر رہے ہیں. میری بات سمجھ آئی؟ یہ بات ہوئی تھی. تو دیر از اینڈ آفٹر دیٹ آپ دیکھ لیجیے کہ کسی نے اگر آ کے کسی ایویڈنس کے ساتھ کوئی بات کی ہو کہ یہاں پہ کچھ چینج ہوئی ہے یا یہاں پہ کچھ کیا گیا. So I think we've turned a corner and we'd like to continue moving in this direction. ٹھیک ہے. جی جنرل صاحب, دس از سہیل چودھری, ایڈیٹر روزنامہ پاکستان. جنرل صاحب, یہ جو سفارتی کیبلز ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس پوری دنیا سے ایک پلس آ رہی ہوتی ہے, اور جس کا نیشنل سیکورٹی سے بہت تعلق ہوتا ہے. اس کے اوپر پھر آپ نیشنل سیکورٹی اس کو اسٹریٹجی بناتے ہیں.
تو ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے کہ جس طرح ایک سفارتی کیبل کو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے ہماری جو پلس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ اثرات مرتب ہوں گے، اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ کس حد تک کمپرومائز ہوئی ہے اور اس کا کس طرح سے ازالہ ہوگا؟ دیکھیے اوبیسلی ان چیزوں کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، بٹ یہ فارن آفس کی ڈومین میں ہے یہ کویشچن. آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو سیک این آنسر فرام دا فارن آفس وین ایور یو ہیو دیئر ویکلی بریفنگ. آئی ایم شیور دے ول بی ایبل ٹو آنسر یو. فیصل رضا خان. السلام علیکم سر، فیصل رضا خان 92 نیوز سے. سر آپ نے بڑی صورت کے ساتھ ذکر کیا، خاص طور پہ جو ہے جو سوشل میڈیا ڈومین میں فوج اور فوج کی قیادت کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا ڈومین میں نہ صرف جو ہے سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا سیل ہیں، میڈیا سیل ہیں، وہ بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ بیرونی دنیا سے بہت سے اہم سینٹرز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کو انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں. انڈیا اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو اس پہ سر ضرور آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ باہر سے مداخلت اب ہو رہی ہے سائبر ڈومین میں پاکستان کے اندر، انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے. نمبر 1. نمبر 2 سر، جو ہے جو بنیادی طور پہ اس سارے سیاسی کشیدگی کے ماحول میں جو مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، خاص طور پہ مشرقی سرحد پہ کچھ موومنٹس اور کچھ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے، اور کہیں کسی جگہ پہ جو ہے وہ کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات کا سامنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ ایسی چیز ہے کہ انڈیا کی طرف سے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ڈیفنس کے ڈومین میں کوئی فالس فلیگ آپریشن، چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہی کیوں نہ ہو، اس قسم کی پلس جو ہے، اس قسم کی وائبز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جیسا آپ نے پہلا سوال آپ کا تھا کہ سوشل میڈیا کی ڈومین میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس واٹ ایور از ہیپننگ، اس کو بہت ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے ایکسٹرنل لنکیجز کے تھرو. جب ہم انفارمیشن ڈومین میں بات کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں، تو پروپیگنڈا فشرز کریٹ شاید اتنے نہیں کر سکتا جتنا وہ فشرز کو ایمپلیفائی کرتا ہے. ایگزسٹ کرتی ہیں کچھ چھوٹی موٹی دراڑیں جن کو وہ ایمپلیفائی کر کے، ان کو وائڈن کر کے، اور اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. سو دس از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ، کہ جو بھی مختلف لوگوں کے سیاست کے بارے میں خیالات ہیں یا اپنی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں خیالات ہیں، ان خیالات کو ایک دوسرے کے سامنے پچ کر کے اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی فیڈ کی جا رہی ہے. کچھ نیگیٹیوٹی آرگینک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسٹرنلی اس طرح سے بلو اپ کیا جا رہا ہے کہ، اور اس سپیڈ کے ساتھ اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ اور خاص طور پہ ہمارا یوتھ جو شاید اتنا ویل انفارم نہیں ہے کہ اسٹریٹجک لیول پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، آپریشنل پلین میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اور دین جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے، آپ بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر یہ دیکھے سوچے سمجھے کہ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کو آگے ضرور شیئر کر لیتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ کیا چل رہا ہے. اینڈ دیر اٹ گوز. اینڈ جو آج کل ٹرینڈ کیا کر رہا ہے، وائرل کیا چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں دس از آل ہیپننگ. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے لیے ہمیں بہت مربوط اقدامات کرنے پڑیں گے اپنی سوسائٹی کو ان افیکٹ سے انسولیٹ کرنے کے لیے، اور یہ حکومتی سطح پہ بھی کرنا پڑے گا اور انفرادی سطح پہ بھی کرنا پڑے گا. تمام آرگنائزیشنز کو اپنے آپ کو اس چیز سے انسولیٹ کرنا پڑے گا. ہم نے ایز این انسٹیٹیوشن اپنے طور پہ جو اقدامات لیے ہیں وہ جس میں ہم نے سرونگ آفیسرز کا مختلف گروپس میں جانا یا اس طرح کی چیزیں، اس کو بند کیا ہوا ہے. بیکاز ظاہر ہے ایک غلط مس انفارمیشن پھیلتی ہے، اور ہماری فوج بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس ڈس انفارمیشن کیمپین کا. ایک فوج اٹ سیلف، فوج کا اپنا رینک اینڈ فائل، اینڈ دین فوج اور عوام، ان کا جو رشتہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی فوج، ہم نے جو جنگ لڑی ہے وہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے عوام کے بلبوتے پہ لڑی ہے.
اگر عوام فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو جن ملکوں میں یہ حالات تھے ان کے حالات آج دیکھ لیں, کدھر گئی وہ فوج اور کیا حالت ہے ان ملکوں کی. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. سیکنڈ کوشچن آپ کا, ہاں, دیر از نو سچ تھنگ ایسٹرن بارڈر پہ کوئی ایسی ہم لوگ وی آر آلویز کیپنگ اے واچ. بڑی ہماری ڈیٹیلڈ میکنزمز ہیں الحمدللہ. کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے اگر آپ اکراس کی بات کر رہے ہیں. باقی فالس فلیگ آپریشنز جس طرح سے انڈیا کا ایک تھوڑا امتیاز رہا ہے کرنے کا, اس کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے, اور وہ کسی بھی چیز کو کسی طرح سے بھی بلو اپ کر کے اور دوسری سائڈ پہ لا سکتے ہیں. بٹ وی آر کیپنگ این آئی, وی آر کیپنگ اے واچ آن دیٹ. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے کہ فوج کے اندر جانبدار اور غیر جانبدار کی ایک لڑائی چل رہی ہے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو حالیہ صورتحال پیدا ہوئی یہ اسی کی وجہ سے ہے. تو ایسی کوئی صورتحال ہے اور فوج اس حوالے سے کوئی اقدام لے رہی ہے؟ فوج کی ایتھوس کو کا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ فوج یونٹی آف کمانڈ کے فیکٹر پہ چلتی ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف جس طرف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے. اس میں نہ آج تک کبھی تبدیلی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ آگے آئے گی. فوج کے اندر الحمدللہ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈویژن نہیں ہے, اور پوری فوج اپنی لیڈرشپ کے اوپر فخر کرتی ہے. And that is it. There is no truth to this thing. Mr. Mazhar Iqbal. بہت شکریہ سر. جس طرح فوج اپنی لیڈرشپ پہ فخر کرتی ہے سر, میں سمجھتا ہوں پوری پاکستان ڈیفنس کے حوالے سے اپنی فوج پہ بھی فخر کرتی ہے. میرا نام مظہر اقبال ہے سر, میں بیورو چیف ہوں PNN کا. 2 شارٹ کویسچنز ہیں سر میرے. پہلے تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح معاشی استحکام کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے, اسی طرح قومی سلامتی کے لیے بھی میرے خیال میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-4 روز میں جو پروسیس پاکستان میں ہوا ہے اس کے بعد جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ انشور کر لی گئی ہے, ہو چکی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 سر, ایک کوئکلی فرمائیے گا کہ ایک خبریں آ رہی ہیں ٹی وی چینلز پہ بھی اور اخبارات میں بھی کہ فوجی قیادت کی طرف سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو کوئی افطار ڈنر دیا جا رہا ہے یا دعوت دے دی گئی ہے. حقیقت کیا ہے سر؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, اس دوسری خبر کے بارے میں میرے پاس تو کوئی معلومات نہیں ہے. اگر ہوئیں گی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. As far as political stability is concerned, yes, political stability national security کا دار و مدار ہے political stability پہ. نیشنل سیکورٹی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ڈیفینس فوج تو اس کا ایک چھوٹا سا سیکھا ہے. Political stability drives everything. It drives economy. It drives security. It drives everything. So if there is instability in the country, it does affect national security, or that is a cause of concern. پچھلے دنوں جو کچھ ہوا, جیسے میں نے کہا, وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھا. ڈیموکریسیز میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بٹ یس, اس دوران ایک غیر یقینی کی کیفیت آتی ہے. میرے خیال میں جس دن نئی گورنمنٹ نے سویرن کیا اس دن اسٹاک ایکسچینج بھی آپ کی اوپر گئی, آپ کا ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آیا. تو ان اے وے اٹ از این انڈیکیٹر کہ سم کائنڈ آف اسٹیبلٹی از ریٹرننگ. بٹ آئی تھنک اس کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے شاید سسٹینیبل ہونے کے لیے بھی شاید تھوڑا ٹائم لگے گا. دس از آل آئی کین سے اباؤٹ اٹ. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. سر پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان مخالف کارروائیوں میں افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS اور جو ہندوستان کی خفیہ ایجنسی RAI ہے وہ سرگرم رہی ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم اس سال کے پہلے 3 ماہ کی بات کریں تو 128 دہشت گرد جو تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے. تو کیا اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ CPEC کی وجہ سے اب صرف RAW اور NDS نہیں بلکہ ہم MI6 کی بات کریں, CIA کی بات کریں یا موساد کی بات کریں, تو اس طرح کے ممالک بھی پاکستان کے اندر کارروائیاں کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں شرکت نہیں کی. اس کے اوپر آپ کا کیا رد اس میں شرکت نہ کرنے کی تو وجہ تھی, he was not well. اس دن وہ آفس بھی نہیں آئے تھے. تو that is a simple explanation to that. کوئی there is nothing more to this thing.
ایز فار ایز آپ نے جیسے کہا کہ جی پہلے تو افغانستان میں، دیکھیں افغانستان میں جب ایک دم انخلا ہوا امریکن فورسز کا تو ایک ویکیوم آیا، اور میرے خیال میں ابھی تک جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہاں کی، دے ہیو ٹو ٹیک چارج آف اے لاٹ آف تھنگس، کہ کوئی ایسے ابھی فوج اس طرح سے نہیں ہے، کوئی ایجنسیز اس طرح سے پوری طرح سے کام نہیں کر رہی، سو اس ویکیوم کا فائدہ اٹھایا ہے جو ٹیررسٹ گروپس وہاں پہ اکراس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خلاف وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور جو سرج آئی وہ اس ویکیوم کی وجہ سے جب ان کو تھوڑا سا پریشر ریلیز ہوا ان کے اوپر تو انہوں نے اس طرف کارروائیاں شروع کی، لیکن الحمدللہ وی ہیو بین ایبل ٹو پش دم بیک اینڈ کافی ہیوی ٹول ان کا ہوا ہے اس چیز پہ۔ جہاں تک اور ایجنسیز کا اس میں انوالو ہونے کا تعلق ہے، میں کسی اسپیسیفک ایجنسی کی طرف تو اشارہ نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی کے انٹرسٹ میں سی پیک نہیں ہے اور سی پیک کا آگے بڑھنا کسی ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو آبویسلی اس کے لیے وہ اقدامات کر سکتے ہیں کہ جی اس کو کسی طرح سے ڈیلے کیا جائے، ریٹارڈ کیا جائے، بٹ الحمدللہ سی پیک از ویل آن کورس، اور اس کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے اس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہم الحمدللہ پاک فوج خود سر انجام دے رہی ہے، اور اسی لیے دے رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے، اور ہماری چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ تو اس کے اندر ڈیورنگ آل دس جب تک یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ہم نے سی پیک کی اسپیڈ کو کم نہیں ہونے دیا، دیٹ از کنٹینیوئنگ، دیٹ از پراسپرنگ، اینڈ انشاءاللہ it will come to fruition very soon. Mr. Khalid Jamil. There are still more questions? سر یہ جو ساری سچویشن ہے ایکچولی ساری جو ملیشیس کمپین کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی ہال میں آپ نے ایک دفعہ ہم نے پورا ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں، کتنی ویب سائٹ آپریٹ ہو رہی ہیں ود ان اے کنٹری، ود آؤٹ کنٹری، اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ صرف پاک فوج کو یا فوج کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، آپ کی نیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پولیٹیکلی، ریلیجیسلی، سیکٹیرین کے اعتبار سے بھی، اور یہ بڑا خوفناک سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم ٹرینڈز دیکھیں تو اس وقت ہماری ساری کی ساری آلموسٹ 90% 80% یوز جو سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے، اور ہمارا 60% جو پاپولیشن ہے وہ انڈر 35 ہے، تو اس کو جو ٹارگٹ کر کے صرف فوج کو ہی نہیں پوری قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو کہ اس میں جو ابھی تک آپ نے جو ساری ڈیٹا دیکھا یا پاکستان کے اداروں نے کام کیا کہ اس میں کتنا ایکسٹرنل اس کے اندر عوامل ہیں، اور انٹرنل کو کیا یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے یا وہ صرف پھیلانے میں استعمال ہو رہے ہیں، یا یہاں سے بھی انٹرنلی کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ابھی پولیٹیکلی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری اپنی جماعتیں جو ہیں کہ ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کریں گے کہ فلاں جنریٹ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو اس تاثر کو اگر کیا ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے ختم کرنا ہوگا؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے خود ہی ریفر کیا جو مختلف سیلز بنے ہوئے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے سوشل میڈیا کے، وہ جو انٹرنل ہمارا ہوتا ہے وہ آپس کی ایک جو پرابلم ہے، ایک کوئی کسی کے نظریے سے اگری نہیں کرتا، کوئی کسی کے پاس سے اگری نہیں کرتا، کوئی کسی کے پریزنٹ سے اگری نہیں کرتا، اس کے اوپر یہ کام شروع ہوتا ہے، اور اس چیز کو پھر پک کر کے ایکسٹرنلی اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا۔ سو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہماری جو کنسرن ادارے ہیں ان کے پاس آ چکا ہے، اور مے بی سم ایٹ این اپرچون ٹائم جب ہمارے پاس یہ سارا کچھ وی میڈ سینس آف اٹ کہ ایگزیکٹلی کیا ہے، کون کیا تانے بانے کہاں مل رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ بٹ ایز آف ناؤ ایز آئی سیڈ کہ یہ اٹس اے مکس بیگ۔ ہمارا لوکلی جو ایک چیز شروع ہوئی، کچھ انیشیٹ کیا گیا، اس کو لوکلی اٹ جیلڈ اینڈ دین اس کو ایکسٹرنلی ایمپلیفائی کیا گیا۔ دیٹ از ہاؤ اٹ از ہیپننگ۔ ٹھیک ہے، Mr. Hanif, Khabar TV. حنیف رحمان فرام خیبر ٹی وی۔ سر میرے دو سوال ہیں۔ سر پہلا سوال یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں گزشتہ جو کچھ دنوں سے جو ہے فورسز پر حملے بڑھ چکے ہیں، تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا ایک بات چیت کا سلسلہ تھا، کیا وہ ابھی بھی کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے، وہ بالکل ایپیسوڈ ختم ہو چکا ہے؟ دوسرا سر یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں، تو جو کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو کیا اس حوالے سے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ سے ان کے ساتھ کسی ادارے کی سطح پر کوئی رابطہ ہوا ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟
देखिए एज फार एज दैट आपने टीटीपी वाली बात की को मुज़ाकरात तो मैंने पहले एक दफ़ा बता दिया था कि उस वक्त कोई ऐसे मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे और वी आर टेकिंग देम ऑन और उनकी हमने ठीक ठाक उनको नुकसान पहुंचाया कबायली इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पे उन्होंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी कैपेसिटी को बहुत डेंट किया। आपने देखा होगा उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक एलामिया अपना निकाला था कि हम एक नई जंग का आगाज़ कर रहे हैं, ऑपरेशंस का पूरा उन्होंने एक दिया था, तो इट हैज स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर बहुत और कई कुर्बानियाँ दी हैं हमारे ऑफिसर्स और सोल्जर्स ने उस चीज़ के लिए एंड इंशाल्लाह हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो मुज़ाकरात की अभी इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जहाँ तक आपने कहा, देखिए इस्टेब्लिशमेंट या फौज कह लें या फौज के एज एन इदारा, वी हैड द बेस्ट ऑफ रिलेशंस विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर सपोज टू हैव। आई मीन ऐसा नहीं है कि कोई हमारी चॉइस है, ऐसी नहीं है। और कोई किसी किस्म का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इनफैक्ट आई वुड से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी अपना ज़ाती ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ बहुत अच्छा और बहुत कॉर्डियल और बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है, जो अभी भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सो पार्टीज चेंज होती रहती हैं, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट में हो, इदारा सबसर्विएंट है जैसे मैंने कहा, एंड देयर आर नो इश्यूज, देयर आर नो प्रॉब्लम्स। और ये जो आपने जिस तरह बात की, यस इसके बारे में बातचीत होती रहती है और उनके कुछ लीडर्स ने मेरे ख्याल में इस चीज़ के बारे में कुछ बयानात भी दिए हैं और बड़े पॉजिटिव बयानात दिए हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। Mr. Zafar Hashmi, please. जी सर, ज़फ़र हाशमी, रोज़नामा दुनिया से। सर ये बताइए कि अब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है, आपने इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से ज़िक्र किया और कहा कि अदम इस्तेहकाम जो है उसका इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली से निकल कर सड़कों पर आ चुके हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जिस तरह के मुज़ाहरे देखने में आए हैं, उससे ये महसूस हो रहा है कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ है। आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल मज़ीद कुछ अरसे तक चलती है, तो क्या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? और इस मसले का हल क्या है? क्या उन्हें कौमी असम्बली में वापस आ जाना चाहिए और अपना सियासी किरदार वहाँ पार्लियामेंट में अदा करना चाहिए, या फिर इलेक्शन को आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क की फौरी ज़रूरत है? देखिए इस चीज़ का फैसला तो हुकूमत वक्त ने करना है, पॉलिटिशियंस ने करना है। आई एम नोबडी टू सजेस्ट एनीथिंग टू देम। एज फार एज जलसे रैलियाँ आपने बात की, आई थिंक ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तमाम मुल्कों में, तमाम जमहूरी मुल्कों में ये जलसे जुलूस होते हैं, लोग खुल के बात करते हैं। पहले पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो सकता था। ज़ाहिर है इस कदर टेररिज्म के इंसिडेंट्स हो रहे थे, सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, 10 बंदे इकट्ठे एक जगह पे नहीं हो सकते थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह इदारों ने, फौज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पुलिस ने वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है अपनी जान पे खेल के। ये जो आज़ाद फ़िज़ा है जिसमें जिसका जो दिल करता है वो कहता है, जो दिल में आती है, जो ज़ुबान पे आती है वो बोल देता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। इस जगह तक पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। So as far as I am concerned, I think this is part of a democracy. It's part of a democratic process. People come out on roads and अपनी ख्यालात का इज़हार करते हैं, किसी से अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। So there is nothing wrong with it, मेरा ख्याल है। बाकी आगे किधर जाना है, इलेक्शंस कब होने हैं, क्या होना है, ये पॉलिटिशियंस ने डिसाइड करना है, ये हमारा काम नहीं है। Siddharth Amit. न्यूज़ वन टीवी से मेरा सवाल ये सर, इस मरतबा बिलाशुबा पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उसके साथ खड़े होकर पार्लिमानी जो तरीकाकार था उसको फॉलो करवाया और हुआ वो डेफिनेटली ज़ाहिर है उसमें कोई मुदाखलत बज़ाहिर नज़र नहीं आई, तो ये अमल मुकम्मल हो गया। तो क्या जिस तरह पाक फौज माजी में दूसरी हुकूमत के साथ, पहली हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशन में थी, क्या मौजूदा हुकूमत से भी ऐसे रिलेशन अब आगे चल के रहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आई मीन वी कांट अफोर्ड टू डिसाइड कि हमने किस हुकूमत के साथ ठीक चलना है और किसके साथ नहीं चलना। दिस इज नॉट अ चॉइस दैट वी हैव टू मेक।
پاکستان کی حکومتیں منتخب ہو کے آتی ہیں, ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک الیکٹورل پروسیس کے تھرو آتی ہیں, اس پارلیمنٹ کے اندر اپنے طریقے سے اپنے پرائم منسٹرز اور اپنے مختلف اپوائنٹمنٹس کو الیکٹ کرتی ہیں, اور عوام کی طاقت کا سرچشمہ آپ کی پارلیمنٹ ہے, جہاں پہ عوام اپنے ممبرس کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. سو اٹ از دیئر جاب ٹو ٹیل اس کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اینڈ وی ول ڈو دیٹ. ہاں, ایز این انسٹیٹیوشن جس سبجیکٹ کے اوپر ہماری دسترس ہے نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, وہ ان پٹ ضرور دیتے ہیں, بٹ دیٹ ان پٹ از ناٹ بائنڈنگ. اٹ شوڈ ناٹ بی بائنڈنگ. دیٹ ان پٹ از گیون اینڈ the politicians, the policy makers have to decide which direction they want to take, and nobody can force them to take another direction because they have the mandate, they have the moral authority, and moral authority is always stronger than any other authority. That is how we should look at things. Yes, Naveed Siddiqui. Mr. Naveed Siddiqui, please. کیمپین کی ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے, ایک سمیئر کیمپین ہے پاک فوج کے خلاف اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کے خلاف, مگر اب سوشل میڈیا کیمپین سے ہٹ کر دیکھا گیا ہے کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے اور پاک فوج کے افسر کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے, اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ حکمران جماعت کے ایک اعلیٰ عہدیدار, اعلیٰ رہنما کے بھائی اس میں ملوث ہیں, اور اس قسم کے واقعات اب ہو رہے ہیں. کون, آپ تفصیلات پلیز بتائیں گے؟ دیکھیے, یہ ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے. I would not like to point fingers at anyone, but جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. پاکستان فوج اپنے آفیسرز, اپنے سولجرز کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی, اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے میرے خیال میں بہت ہی غلط حرکت ہے. یہ جو آئی تھنک ہمیں اپنے معاشرے کو ان پرتشدد رسپانسز سے, ان پرتشدد ایکٹیویٹیز سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. بدماشی, غنڈہ گردی, یہ اب نہیں چلے گی, اور انشاءاللہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ اس وقت دے آر انڈر اریسٹ, اینڈ پراپر ان کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی, اور انشاءاللہ ان کو اس کی سزا ملے گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. Last question by متین حیدر صاحب, ابھی میں خود بولنے لگا تھا. نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کی ڈومین میں فوج ہمیشہ سٹیک ہولڈر رہی ہے. یہ بتائیے کہ سیکیورٹی ڈائلاگ میں آرمی چیف نے بڑا اہم اشارہ دیا تھا بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھی, بات چیت کا بھی, اور ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھی, اور امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ذکر کیا. ان دونوں ملکوں کے ساتھ گزشتہ 3.5 برس میں تعلقات انتہائی تناؤ کا شکار رہے. تو نئی گورنمنٹ آ چکی ہے, آپ کا سمجھتے ہیں ملٹری نیشنل سیکورٹی کا سٹیک ہولڈر ہے, اپنا کیا ان پٹ دے گی؟ ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارملائز ہونے چاہیے, لائن آف کنٹرول پہ اگر کشیدگی کم ہوتی ہے, سیز فائر ہوتا ہے, اور امریکہ کے ساتھ تو تعلقات گزشتہ 3-4 ماہ میں اس لیٹر گیٹ کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے. تو ان دونوں کے بارے میں, اور ایک چھوٹی سی یہ بتائیے گا کہ ہمارے قومی سلامتی کے مشیر اس گورنمنٹ میں بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے یا چینج ہو گے؟ بہت شکریہ. Second question first, I can't really comment on that. It is up to the new government to decide وہ کس کو اپنا قومی سلامتی کا مشیر لگانا چاہتے ہیں. بٹ I think موئی یوسف صاحب نے, ڈاکٹر موئی یوسف صاحب نے بہت محنت سے کام کیا, اور کچھ بہت مونیومنٹل انہوں نے اقدامات کیے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کو سر نو کھڑا کرنے میں. جہاں تک اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ کے اوپر جو چیف کی نوٹ اسپیچ تھی اس کی بات ہے, اس کے اوپر کافی تنقید بھی آئی کہ جی یہ فارن پالیسی ڈومین میں چلے گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. اچھا, ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف نے جتنی باتیں کی وہاں پہ, ان میں سے کوئی بھی پاکستان کی اسٹیٹڈ فارن پالیسی کے منافی نہیں تھی. انہوں نے ادھر کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے, یہی پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی بات تھی. انہوں نے جو روس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی, اس کے اوپر ایکس انفارمیشن منسٹر نے بعد میں کلیریفائی کیا کہ بالکل اس کا وزٹ جو تھا پرائم منسٹر صاحب کا, اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں وہی باتیں بتائی گئی تھیں جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہی. سو ہی واز ناٹ گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ پیراڈائم آف دا اوور آل فارن پالیسی ڈومین. بٹ یس, جب اسٹریٹجک
लेवल पे इस तरह की बात की जाती है जो स्ट्रैटकॉम जिसको कहते हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, उसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप अपने तौर पे बात करती है, जहाँ पे भी हम कोई मैसेज देते हैं, कुछ आपने अपनी इंक्लिनेशन शो करनी होती है, और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, और अपने उस टियर के ऊपर एक उसी पैराडाइम के अंदर रहते हुए अपने लेवल पे बात करती है. समटाइम्स यू बैलेंस थिंग्स आउट. सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अगेन फॉरेन पॉलिसी डोमेन की बात है, बट आई बिलीव दैट if you talk to me as a military man, we have very good military to military relationships with all the countries that you've mentioned. Thank you very much. Really grateful for being here today. Thank you. Assalamu alaikum. DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस